سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. ہم عقیدے کی ایک نئی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول ثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول. ٹھیک ہے. اصول ثلاثہ یعنی دین کے تین اہم اصول. دین کے تین اہم اصول، تین بنیادی اصول. اس ٹاپک سے کتاب ہے. اس میں عقیدے کے سلسلے میں بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور اس کا آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا مختصر انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو دیکھیں اس کتاب کے سلسلے میں مختصر سی معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ابھی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے اسلام کے اہم اصول، اسلام کے تین اہم اصول، یہ کتاب اس کا ترجمہ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ ہیلو، آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیں. ہیلو ہیلو. جی اب آ رہی آواز. اچھا ایک منٹ. دیکھیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. تالیف ان کی ہے. الاصول الثلاثہ کے نام سے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا جو ابھی جو آپ مرتب ترجمہ آپ کے سامنے ہے یہ شیخ طٰہٰ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ و تعالی کے ذریعے کیا گیا ہے، جن کے ذریعے ہم کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ہے نا. تفسیر کی کلاسز ہم سنتے ہیں ان کی. تو شیخ کا ترجمہ ہے. انشاءاللہ اس میں عربی لینگویج میں بھی کتاب ہے، وہ اویلیبل ہے. اللہ نے چاہا تو اگر وہ مل گئی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے اس سے آپ کو پڑھائیں گے تاکہ بات زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. یہ کتاب کے اندر بنیادی اصول جو دین کے ہونے چاہیے انسان کی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، خصوصاً عقیدے کے ایمان کے سلسلے میں. دیکھیں انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہے، ایمان درست ہے، تو اس کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتے ہیں. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان کا صحیح نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا، اللہ اس کے رسول اور اللہ نے جن باتوں پہ ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے ان پہ صحیح طور پہ ایمان نہیں ہوگا تو اس کے اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے. اس کتاب کے اندر پہلی ہیڈنگ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے باندھی ہے وہ ہے 4 ایسے مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. یعنی اصول ثلاثہ سے پہلے وہ 4 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جان کے ہم بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو جان کر اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر سورہ عصر میں یہ بات بیان کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا
وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کی یا صبر کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزاری. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور 4 چیزیں کون سی ہے جو انسان کو گھاٹے اور نقصان سے نکالنے والی ہے، اس زمرے سے نکالنے والی ہے جو گھاٹے اور نقصان میں شامل کرنے والے لوگوں کی ہوگی. کیونکہ اللہ نے کہا تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کیا. یعنی یہ 4 قسم کی صفات والے لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہتے ہیں 4 ایسے مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں سوال. دیکھیں پہلے سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھ رہے تاکہ بات اچھی طریقے سے آسان طریقے سے سمجھ میں آئے. کہتے ہیں وہ کون سے 4 مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر لازمی اور اس کی دلیل کیا ہے، یعنی ان کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. دلیل کے طور پہ سورہ یاسر آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، انشاءاللہ وہی دلیل ہے. اور ایک بار سمجھ لیں انشاءاللہ پھر سے دلیل اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے. کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ، جواب دے گئے کہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا. علم یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یعنی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم کا حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی دین اسلام کا علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں. ایک چیز ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین کو جاننا، پہچاننا، اس کے سلسلے میں علم حاصل کرنا. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا فَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر شیطان کے کچھ معاملات کو ذکر کیا اور اللہ نے بیان کیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، گناہوں کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور ایسی چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے یا اللہ کے سلسلے میں ایسی چیزیں کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو. یعنی کیا مطلب ہے آیت کا؟ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بندہ وہی بات اپنی زبان سے نکالے جو اس کو معلوم ہے، جو کتاب و سنت کے علم کے مطابق ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے عین مطابق ہے، جو اللہ نے خود بیان کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بیان کی ہے. چنانچہ اصول ثلاثہ یعنی دین کے 3 اہم اصول کے نام سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے پہلے سوال کے اندر ہم نے پہلی چیز یہ سمجھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جاننا، پہچاننا، اللہ کو پہچاننا اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے یعنی کیوں لازم ہے، کیوں کمپلسری ہے، کیوں انسان کے لیے، کوئی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم حاصل کرے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جب تک علم حاصل نہیں کرے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں جس معبود برحق کی عبادت کر رہا ہوں اس معبود برحق کی کوالٹیز کیا ہے، صفات کیا ہے، اور اس کی کامیابی کا بھی یہ ذریعہ ہے. کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا من ربک، کہ تیرا رب کون تھا، یعنی کس رب کو مانتے ہوئے تو نے زندگی گزاری ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے، تو بتا کہ تو نے کس کو اپنا معبود مانا تھا دنیا میں. چنانچہ سب سے پہلا سوال اس سے کیا ہوگا کہ کس رب کو مانتے ہوئے یہاں
آئے ہو, اس قبر میں داخل ہوئے ہو تو کس کو مانتے تھے, یعنی کس اللہ رب العالمین کو, معبود برحق کو مانتے تھے یا معبودان باطلہ کو تم مانتے تھے, یہ بتاؤ. سب سے پہلا سوال تم سے یہ ہوگا. تو انسان جواب کب دے سکے گا؟ جب اس کے پاس اللہ کے سلسلے میں علم ہوگا, اس کے اوپر اس نے ایمان رکھا ہوگا, اس کے ایمان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی, تو یقینی طور پہ اس کی زبان سے جواب نکلے گا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو جس کے اوپر میں ایمان رکھتے ہوئے زندگی میں نے گزاری ہے, اور اسی کو معبود برحق مانتے ہوئے اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے, اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے زندگی گزاری ہے. تو کیا معلوم پڑا کہ علم حاصل کرنا یعنی اللہ رب العالمین کو پہچاننا, اللہ رب العالمین کو پہچاننا. یعنی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دلیل, ایک اور چیز, ایک دلیل تو یہ سمجھ میں آئی کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا سوال بندے سے قبر میں ہوگا کہ من ربک, کہ تمہارا رب کون ہے. دوسری چیز دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, تو ایمان لانے والے لوگ ایمان کب لاتے ہیں؟ جب ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو وہ ماننے لگتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں, تسلیم کرنے لگتے ہیں, یعنی اس کے سلسلے میں ان کے ذہن و دماغ کے اندر فہم پیدا ہوتا ہے, تو وہ ایمان کی طرف بڑھتے ہیں. اور ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین کے سلسلے میں صحیح معلومات نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کرے. ٹھیک ہے, تو علم کا حاصل کرنے کا کیا مطلب بتا رہے ہیں کہ علم کے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا, یعنی اللہ کے سلسلے میں علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں علم حاصل کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کون ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے, اس لیے بھی آپ کے سلسلے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے. یعنی اللہ نے اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنا کے مبعوث کیا, اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا, بلکہ لوگوں کو یہ یعنی کائنات کی انسانیت کو یہ حکم دیا کہ تم اگر نبی کے یعنی آئیڈیل مانتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے, تمہارے لیے کامیابی کا یہ ذریعہ ہوگا. تو نبی کو پہچاننا, نبی کے سلسلے میں علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہمارے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے, اور جو شخصیت آئیڈیل ہوتی ہے اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آئیڈیل کے پیچھے چل نہیں سکتے ہم جب تک اس کے معاملات, اس کے احوال, اس کے اقوال اور اس کی زندگی کے معاملات ہمیں معلوم نہیں ہوگے, ہم اس آئیڈیل شخصیت کے پیچھے زندگی گزار نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تیسری چیز ہے دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین اسلام کو ایسا نہیں کہ ماں باپ کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھا اسی پہ عمل کرتے چلے گئے اور آنکھ بند کر کے زندگی گزارتے چلے گئے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے تو ہمیں دین سے, اسلام سے بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہوگا جتنا ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے لوگوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا کہتے ہیں, اور ان چیزوں کو اہل علم سے سیکھیں, ان کے فہم کو حاصل کریں, اور اس بات کو جانیں کہ دین اسلام کی حقانیت کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہے, اور اس کے واجبات کیا ہے, اراکین کیا ہے, سنتیں کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے معاملات کیا ہوں گے؟ آسان ہو جائیں گے. اس لیے کہا گیا دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. دیکھیں دین اسلام کو جاننا ایک ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو جانتے ہوئے بندہ زندگی گزارتا ہے, موت آ جاتی ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا, سیکھنا. جیسے علماء جا کے مدارس میں ٹائم دیتے ہیں, 10-10 سال
12-12 साल तक सीखते हैं उसे। एक होता है इतना इल्म हासिल कर लेना कि जिससे अपनी जिंदगी गुजार ले, वो शख्स आलिम नहीं होता है लेकिन इतना इल्म हासिल करता है कि जिससे उसकी जिंदगी सही तरीके से, उसके घर वालों की, उसके अहल वयाल की जिंदगी सही तरीके से गुजर जाए, दीन के मुताबिक गुजर जाए, ठीक है। और एक शख्स वो होता है जो दीन से जिसका कोई वास्ता नहीं होता है, ऐसे मुसलमान पैदा हुआ है तो मुसलमान बन के जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इंसान को चाहिए कि अगर वो आलिम नहीं बन सकता कोई मसला नहीं, लेकिन हर एक को आलिम बनने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन अगर वो आलिम नहीं बन सकता तो कम से कम इतना दीन का इल्म हासिल करे, दलाइल के साथ, किताब व सुन्नत का इतना इल्म हासिल कर ले कि जिसके साथ उसकी दुनिया व आखिरत सही हो जाए, आखिरत में वो कामयाब हो जाए, और दुनिया के अंदर वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर ले। देखिए सहाबा की जिंदगियों को अगर हम देखें तो उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने एक ही चीज की। जब इस्लाम उनको समझ में आ गया, इस्लाम के ऊपर वो ईमान ले आए, अल्लाह उसके रसूल को उन्होंने मान लिया, तो अब उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देखते चले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अल्लाह के नबी के अक़वाल के तहत अपनी जिंदगियों की इस्लाह करते चले गए और दलाइल के साथ दीन को समझते चले गए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी कोई नई चीज जब वो दीन में देखते तो उसको फौरन समझ जाते कि ये दीन नहीं है, ये बिदात है, ठीक है। इसी तरीके से सहाबा इस बात को जानते थे कि रसूलुल्लाह का क्या तरीका है, तो उस तरीके को अप्लाई करते अपने ऊपर भी, अपने अहलो अयाल के ऊपर भी और माशरे वालों के ऊपर भी कि ये दीन का हिस्सा है, ये दीन है, ये सही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखा है। चुनांचे क्या मालूम पड़ा कि दीन का सीखना। अब देखें ये तीनों चीजें, पहला पहला सवाल मन रब्बुक, कि तुम्हारा रब कौन है, कब्र में आपसे होगा। दूसरा सवाल क्या होगा, कौन है नबी, नबी किस नबी को मानते हुए जिंदगी गुजारी, वमा नबीयुक, किस नबी को की मानते हुए जिंदगी गुजारी है, उस नबी के सिलसिले में बताओ। अब बंदा कब बता पाएगा, जब उसने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हुए, आपको पहचानते हुए, आपके सिलसिले में इल्म हासिल करते हुए और आपको आइडियल मानते हुए आपकी जिंदगी, आपकी इताअत करते हुए जिंदगी गुजारी हो। नांचे उसके मुंह से जब ये जब उससे सवाल किया जाएगा तो उसके मुंह से ये जवाब निकलेगा कि मैं उस नबी को मानते हुए जिंदगी गुजारते हुए यहाँ पहुंचा हूँ, यानी कब्र में दाखिल हुआ हूँ, मेरा इंतकाल हुआ है। जब मैं इंतकाल हुआ तो मैं उस नबी को मानता था, उस नबी को मानने वाला था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, जो खातमुन नबीयीन थे। चुनांचे क्या मालूम पड़ा कि सिर्फ इंसान के लिख के ले जाने से, बाज लोग क्या करते हैं ना, कब्र में लेके जाते, लिख देते, चिट्ठी लगा देते, या इस किस्म के शजरे और नसब नामे लगा देते हैं, तो ये तमाम चीजें दीन का हिस्सा नहीं है। इंसान के जबान से ये सवालात, जो उनसे उससे किए जाएंगे, उसके जवाबात कब निकलेंगे, जब उसने उसको अमली तौर पे अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अप्लाई किया होगा। अगर दुनियावी जिंदगी में अमली तौर पे अप्लाई नहीं किया होगा तो आखिरत में उसकी उसकी जबान से वो अल्फाज नहीं निकलेंगे, वो जवाबात नहीं निकलेंगे। तीसरा सवाल होगा वमा दीन, कौन से दीन को मानते हुए जिंदगी गुजारी है, दुनिया के अंदर कौन से दीन को मानते थे, दीन बरहक, दीन इस्लाम को मानते थे, या दीन बातिल, अदियान बातिल को तुम मानते थे, यानी जो दुनिया के अंदर बातिल मजाहिब बातिल अदियान है उसको मानते थे, किसको मानते हुए जिंदगी गुजारते थे। ये तीसरा सवाल उनसे किया जाएगा। और इस तीसरे सवाल के सिलसिले में हमने अभी सुना कि हम किताब व सुन्नत के फहम को, इल्म को हासिल करेंगे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कल कब्र में हमसे जब ये सवाल किया जाएगा तो ये जवाब हमारी ज़बान से निकलेगा कि दीन अल इस्लाम, उस दीन को मानते हुए मैंने जिंदगी गुजारी है जो दीन इस्लाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल है। इसके सिलसिले में अल्लाह ने बयान किया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन की बहैसियत दीन कोई यानी तमाम बातिल अदियान के मुकाबले में कोई दीन काबिल कबूल है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल दीन कौन सा है, दीन इस्लाम है। तो बंदा इसके जवाब कब दे सकेगा, जब उसके पास उसने दुनिया के अंदर इन तीनों बातों के ऊपर अमल किया होगा, इसको सीखा और समझा होगा और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया होगा। देखिए अल्लाह के सिलसिले में अकाइद है,
اللہ کے سلسلے میں اللہ کے اسماء و صفات ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں وہ باتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ان کا سیکھنا، ان کے اوپر اسی طریقے سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ایک مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ اللہ کے نبی کے حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپلائی کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، تو انشاءاللہ کل قبر میں اس کا جواب ہماری زبان سے آٹومیٹکلی نکل جائے گا۔ تیسری چیز دین اسلام کے سلسلے میں کیا ہے؟ دین اسلام کو سیکھنا ہے، دلائل کی بنیاد پہ مسائل کو معلوم کرنا ہے، اور اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے دینی جو معاملات ہیں ان کو شریعت کے مطابق اپلائی کرنا ہے دنیا کے اندر، تو انشاءاللہ کل قبر میں جب ہم داخل ہوں گے تو دین الاسلام ہماری زبان سے آٹومیٹکلی یہ جملہ نکلے گا، اور اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے گا کہ ہم فرشتوں کے سامنے کہیں گے کہ ہم دین اسلام کو مانتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلا مسئلہ یہاں تک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی بتائیے، سمجھ میں آیا؟ جی آ گیا۔ کوئی کنفیوژن ہے ان باتوں میں جو پہلا مسئلہ آپ کو سمجھایا گیا؟ جی کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ آگے چلوں میں؟ جی چلیے آگے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب یہ جو پہلا مسئلہ ہے، یعنی جو ہم نے ابھی پڑھا، پہلے اوپر سوال کیا تھا؟ وہ کون سے 4 مسائل ہیں جن کا جاننا مسلمان پر ضروری ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں ہم کو سیکھنی ہے پہلے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس سوال میں۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ یہ پہلی چیز ہے علم کا حاصل کرنا، اور علم کے اندر ہے اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان، دین کی پہچان، دین کا جاننا۔ یعنی پہچان کا مطلب کیا ہوگا کہ ایمان، جب ہم پہچانیں گے تو ایمان رکھیں گے، جب نبی کو جانیں گے تو ایمان رکھیں گے، جب دین کو سمجھیں گے تو عمل کریں گے دین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ایمان داخل ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے۔ کیا پتہ چلا کہ پہلا مسئلہ علم سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کا تعلق علم سے ہے، بنا ایمان یعنی علم کے ایمان انسان کا مکمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایمان والا ہے بھی، کلمہ پڑھتا بھی ہے، اور اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ دین کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ دینی مسائل کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اندر کیسے دعائیں پڑھنی ہے، کیسے معاملات کو انجام دینے ہیں عبادات کے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی ایک انسان جب ایمان لاتا ہے تو اللہ کے سلسلے میں جانتا ہے، رسول کے سلسلے میں جانتا ہے، دین کی معلومات چند حاصل کرتا ہے، اس کو جب سمجھ میں آتی ہے تو وہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، یعنی ایمان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ بتائیے کون بتائے گا ایمان کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ اس کا مطلب اس مسئلے سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان کی اصل بنیاد، جی علم حاصل کرنا۔ جی علم کا حاصل کرنا، ایمان کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ علم کا حاصل کرنا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد دوسری چیز ہے وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کو انجام دینا۔ اب عمل صالح، اعمال صالحہ، یہ کون سی چیز ہے؟ کس کو کہا جائے گا اعمال صالحہ؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لے، دوسرا مسئلہ دیکھ لے پہلے آپ۔ اس کے دوسرے مسئلے کے مطابق کیا کہ اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی جو چیزیں آپ نے سیکھی ہے، آپ نے اللہ کی پہچان حاصل کی، اللہ کے اوپر ایمان لایا، آپ نے نبی کی پہچان حاصل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے ایمان لایا، آپ نے دین کی تعلیمات حاصل کی، دین کو دلائل کے ساتھ جانا اور سیکھا، تو دین کے اوپر، دین کے مسائل کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے مطابق یہ جان تو لیا آپ نے، ایمان لا لیا آپ نے اللہ اس کے رسول پہ، آپ نے دین کی تعلیمات حاصل کر لی، تو اب جب تعلیمات آپ نے حاصل کی تو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیے یہی چیز صحابہ نے اپلائی کی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے جاتے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے چلے جاتے، اس کو عمل میں لاتے چلے جاتے، اس کو عملی زندگی کے اندر داخل کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
किसी मामले को अंजाम देते हुए देखते, चाहे नमाज की हालत ही में क्यों ना हो, अल्लाह के नबी को देखते कि अल्लाह के नबी ने किया है, आप सहाबा भी उसको अमल में ले आते। अल्लाह नमाज की हालत में आपको पता चलता कि अल्लाह ने किबले की तब्दीली का हुक्म दे दिया है, तो नमाज की हालत ही में किबले को तब्दील कर देते, अगर से 2 रकात नमाज बाकी ही क्यों ना रहती। और आज देखे आप जाएंगे तो आपको मस्जिद किबलतैन के नाम से एक मस्जिद मिलेगी, सऊदी वगैरह जाएंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां एक नमाज 2 किबले की जानिब पढ़ी गई। क्यों? क्योंकि सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, उनको नमाज में मालूम पड़ा, एक सहाबी ने बताया ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, किबला तब्दील हो गया। उन्होंने वेट नहीं किया कि नमाज खत्म होगी जब हम दूसरी नमाज से किबले की तहवील के हुक्म पे अमल कर लेंगे। नमाज ही की हालत में पता चला कि किबला तब्दील हो चुका है, तो किबले को क्या किया, उन्होंने चेंज कर लिया और 1-2 रकात उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की जानिब और 2 रकात काबतुल्लाह की जानिब रुक करके नमाज पढ़ी, जिसकी वजह से लोग उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन के नाम से जानते हैं। तो क्या पता चला कि अमल सौले यानी वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक, वो नेक अमल जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत के मुताबिक अंजाम दिया जाए, वो अमाले सौलिहा कहलाता है। आप किसी अमल को नेक समझे तो वो अमल नेक नहीं होगा। आप अगर किसी अमल को नेक समझे तो वो अमल नेक नहीं होगा। अमले सौले कौन सा होगा? क्या बताया मैंने अभी आपको? कोई डेफिनेशन बताइए अमले सौले की। जी बताइए। वो नेक अमल जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक। जी जज़ाकल्लाहु खैर। वो नेक अमल जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक अंजाम दिया जाए, वो आमाले सौलिहा कहलाता है। ठीक है, इसमें देखे एक चीज ये है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर फहमे सहाबा यानी उस इताअत को समझना कैसे, उस इताअत को हमें समझना कैसे है कि जैसे सहाबा ने समझा है, सहाबा ने जैसे समझा है, क्योंकि सहाबा ने उस चीज को कहाँ से समझा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर बयान फरमाया कि ये सहाबा जो ईमान लाए हैं, ये सहाबा के सिलसिले में क्या कहा अल्लाह ने कि जब तुम इनकी तरह ईमान लाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, फक़द इहतदौ, हिदायत याफ्ता हो जाओगे, है ना। इसी तरीके से दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने कहा वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कजरवी इख्तियार करेगा, टेढ़ापन इख्तियार करेगा, युशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा, इसके बाद कि उसके पास हिदायत आ चुकी है, हिदायत उसके पास पहुंच चुकी है, उसके बावजूद वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम नहीं कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? उसके सिलसिले में क्या बात बयान की कि और उसकी तीसरी चीज अल्लाह ने एक और बयान की, कहा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते की इत्तिबा कर रहा है। मोमिनीन का रास्ता कौन सा था? अल्लाह के नबी के जमाने में मोमिनीन कौन थे? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अल्लाह के नबी के जमाने में मोमिनीन कौन थे? सहाबा इकराम। जी सहाबा। तो अल्लाह ने क्या कहा कि वो यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते के अलावा वाले रास्ते की, यानी मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की इत्तिबा करता है, यानी सहाबा के रास्ते को छोड़ के दूसरे लोगों के रास्ते की इत्तिबा करता है, तो क्या होगा? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। आप देखें कितनी सख्त वईद है। अल्लाह ने कहा कि हम उसे जाने देंगे, वो जहां जाता है, जिधर जाता है उधर जाने देंगे, और एक वक्त आएगा कि उसको क्या करेंगे, जहन्नम में घसीट के डाल देंगे। तो पता क्या चला कि अमल, इल्म हासिल कर लिया, अब इल्म के बाद उसके मुताबिक अमल करना है। इसलिए अल्लाह ने कहा वामिलुस सॉलिहात, वामिलुस सॉलिहात। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा मसला, उसकी जानिब लोगों को दावत देना, उसकी जानिब लोगों को दावत देना, यानी जो इल्म हमने सीखा है, जो बातें हमने शरीयत की सीखी है, वो अपने अहलो अयाल को सिखाना, अपने फैमिली वालों को, खानदान वालों को सिखाना, इसी तरीके से लोगों के दरमियान उसकी तालीमात को पेश करना, उतनी जितनी हमारी इल्म की कैपेसिटी है। हम अगर थोड़ा सा सीखे हैं, हमने कुछ क्लासेस अटेंड किए, तो हम फतवा देने नहीं बैठेंगे। अगर हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं तो हम उस किस्म के मामलात को अंजाम नहीं देंगे, बल्कि हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें मालूम है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर एक आयत का भी तुम्हारे पास इल्म है तो वो लोगों तक पहुंचाओ। इसका मतलब ये है कि उतनी बातें, उतनी समझ जितनी हमें दीन की है, उसके मुताबिक हम चंद बातें लोगों को समझा और सिखा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी बातें सीख कर
ہم یہ سمجھے کہ ہم اسپیچ ہم لوگوں کو فتویٰ دینے لگ جائے یا اس قسم کے دینی مسائل کے اندر دخل اندازی کرنے لگ جائے تو اس سے اہل علم نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کیا کہا گیا کہ دعوت، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اب دعوت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت، امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔ امت اجابت کون سے لوگ ہوں گے؟ امت اجابت کے اندر اہل اسلام ہوں گے، جنہوں نے اسلام کو مانا ہے، دین کو مانا ہے۔ اور امت دعوت کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے نبی تو سب کے لیے بھیجے گئے، اللہ کے نبی تو پوری کائنات کے لیے مبعوث کیے گئے، تو وہ بھی امت ہے، لیکن وہ ایسی امت ہے جن کو دعوت دی جائے گی، جن کو دین کی تعلیم پیش کی جائے گی۔ تو اب یہ کیا ہوئی؟ دعوت۔ اب امت اجابت کے اندر بھی دعوت کا کام کیا جائے گا اور امت دعوت کے اندر بھی دعوت کا کام کیا جائے گا، لیکن امت اجابت کے اندر جو دعوت کا کام کریں گے آپ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اصلاح، کہ ہم آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اور امت دعوت کی جانب، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کی جانب جب ہم دین کو پیش کریں گے تو ہم کہیں گے یہ آپ کو ہم دعوت دے گئے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو سیکھو، سمجھو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو اپنی زندگی کا راہ عمل بنا لو۔ تو یہ اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنا، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات پہ دعوت کی طرف ابھارا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اور امت مسلمہ کی خاص صفات میں سے اس چیز کو ذکر کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کرے، عملی طور پہ بھی پیش کرے اور زبانی طور پہ بھی پیش کرے، یا مالی طور پہ یعنی مال کے ذریعے جو چیزیں کتاب ہے یا اسی طریقے سے تفاسیر ہے، قرآن کتاب اللہ کے ترجمے ہیں، اس قسم کی دوسری چیزوں کو اپنے مال کے ذریعے لوگوں تک وہ پہنچا سکتا ہے، یہ بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آئی؟ تیسرا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی جلدی سے بتائیے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، 3 منٹ باقی ہے صرف۔ جی بتائیے عثمان بھائی۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی، اور چوتھا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ 4 مسئلوں کو جو جاننا ہے مسلمان کو، اس میں چوتھی چیز کیا ہے؟ اس راہ میں، یعنی جو آپ نے ایمان لایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے دین پر، اور جو آپ نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دین اسلام پہ جو آپ نے عمل کیا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، آپ کو تکالیف دی جا سکتی ہے، آپ کو پریشان کیا جا سکتا ہے، مالی تکالیف دی جا سکتی ہے، جسمانی تکلیفیں دی جا سکتی ہے، مختلف طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر آپ کو آزمایا جا سکتا ہے، جیسے صحابہ کو آزمایا گیا۔ حضرت بلال ایمان لائے تو ان کو لوگوں نے، ان کے اوپر امیہ نے اور دوسرے لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آل یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان والوں کے اوپر لوگوں نے، ابو جہل اور دوسرے قسم کے لوگوں نے بہت ظلم ڈھائے اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برہنہ کیا گیا اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان سے فری نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ نے کیا کیا؟ صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ تو اللہ نے کیا چیز بیان کی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ صبر کو بھی تھام کے رکھا، تکالیف برداشت کی، مشکلیں برداشت کی، تمام چیزیں برداشت کی، لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں اور دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے چلے گئے۔ تو لوگ مسلسل دین کے اندر تھوڑے تھوڑے داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے مدینہ کے ذریعے مدد کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے سیرت النبی کے کلاس میں آئے گی، لیکن یہاں مختصر یہ بتا دوں
کہ صبر ایسی چیز ہے کہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو صبر کے بعد اللہ رب العالمین اس کو آزمانے کے بعد جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سی چیزوں میں آپ کو آزمایا جا سکتا ہے, بہت سی چیزوں میں آپ کا امتحان لیا جا سکتا ہے. صبر کے سلسلے میں آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اندر بہت سی مصیبتیں تکالیف لوگوں کے آئی, صبر, لیکن کئی لوگوں نے صبر کیا اور معاملات انجام دیے, اللہ رب العالمین نے معاملات آسان کیے بعد میں. تو یہ چیزیں ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے. اب دینی کام جب کریں گے تو دینی معاملات کے اندر بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو چوتھا مسئلہ کیا ہے, اس راہ کے اندر آنے والی مشکلیں اور مصیبت تکالیف میں انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی. پہلا سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جلدی بتائیے, ٹائم ختم ہونے والا ہے. اس میں سے کوئی سوال ہو کسی کا تو پوچھ لیجیے. کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا چلیے میں جلدی سے پوچھ لیتا ہوں, آپ لوگ جلدی جلدی جواب دیجیے گا کیونکہ 1 ہی منٹ باقی ہے. کون کون سی یعنی کتنی چیزوں کو جاننا ضروری ہے مسلمان کے لیے؟ جی 4. جی کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز علم. علم. دوسری چیز ایمان. نہیں, علم کے بعد دوسرا مسئلہ عمل ہے. ٹھیک ہے. جی تیسری چیز صالحہ. جی تیسری چیز دعوت. حق. جی جی چوتھی چیز صبر. ٹھیک ہے. صبر. اب علم کے اندر ایمان داخل ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کے رسول پر ایمان اور دین اسلام کا علم سیکھنا دلائل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ 4 چیزیں ہیں اور اس کے آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. دعا پڑھ لیجئے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا ہم سب کا علم سیکھنا